بہت پرانی بات ہے کہ ملک بہارستان کی ایک بستی میں ایک غریب کمہار نصیب بختہ رہتا تھا۔ وہ سارا دن محنت سے مٹی کے برتن بناتا اور شام کو اپنے گدھے پر ان برتنوں کو لاد کر شہر میں بیچتا۔ اسی بستی کے قریبی جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا تھا جس نے بستی والوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ بستی کے نہ جانے کتنے ہی لوگ اور جانور اس درندے کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ ایک روز کمہار اپنے کام سے تھکا ہارا واپس آیا۔ تھکن کی وجہ سے اس نے گدھے کو استبل کی بجائے صحن میں ہی باندھ دیا اور خود سونے چلا گیا۔ دوسری طرف شیر جنگل میں اپنے شکار کی تلاش میں اپنے غار سے باہر نکلا کہ اچانک شدید طوفان شروع ہو گیا۔ طوفانی ہوائیں اس قدر تیز تھیں کہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ اکھڑ کر گر رہے تھے۔ شیر شکار کو تو بھول گیا اور طوفان سے بچنے کے لیے کسی چھت کی تلاش میں بھاگا۔ اسے بستی کے قریب ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی جو کہ غالباً خالی تھی۔ شیر اس میں داخل ہو گیا اور وہیں سو گیا۔ دوسری طرف تیز بارش کے شور سے کمہار کی آنکھ کھل گئی اور اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے تو اپنا گدھا درخت کے نیچے باندھ دیا تھا۔ وہ بیچارہ تو بارش میں بھیگ رہا ہوگا، تو وہ فوراً جھونپڑی سے باہر نکلا تاکہ گدھے کو بارش سے بچا کر استبل میں لے آئے۔ لیکن جب وہ صحن میں درخت کے نیچے پہنچا تو دیکھا کہ گدھا غائب ہے اور وہاں صرف ایک زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا گدھا زنجیر کھلوا کر بارش سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ نکلا ہے، لیکن مجھ سے بچ کر جائے گا کہاں؟ ایک جھونپڑی سے نکل کر دوسری جھونپڑی میں پناہ لے لی ہوگی۔ وہ بارش میں ہی گدھے کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا ایک ہی طرف چلا جا رہا تھا۔ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ایک ویران جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ آسمان پر وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی جس کی وجہ سے روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ اسی روشنی میں اس نے دیکھا کہ دروازے کے ایک طرف ایک جانور سویا ہوا ہے۔ کمہار چلایا، مل گیا میرا گدھا۔ اڑیل یہاں مزے سے پڑا سو رہا ہے۔ میں جنگل میں تمہاری تلاش میں 1 گھنٹے سے مارا پھر رہا تھا۔ دراصل یہ وہی خونخوار شیر تھا جس نے بارش سے بچنے کے لیے اس جھونپڑی میں پناہ لی تھی۔ کمہار نصیب بختہ نے اندھیرے کی وجہ سے اپنے گدھے اور شیر میں کوئی فرق محسوس نہ کیا اور غصے کی وجہ سے اس کے سر اور کندھے پر 2-4 ہاتھ جڑ دیے، ساتھ ہی چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس ڈر سے پھندا سخت کیا تاکہ راستے میں کہیں بھاگ نہ نکلے۔ ساتھ ہی کمہار چلایا، بڑے ضدی اور گاؤدی قسم کے جانور ہو، تم نے زنجیر کھول کر بھاگنے کی ہمت کیسے کی؟ اب تم اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ گھر سے بھاگ نکلو اور میں تمہارے پیچھے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھروں؟ میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ بھاگ نکلنے کی کوشش کی تو چارے میں زہر ملا کے کھلا دوں گا۔ یہ سن کر شیر کانپ گیا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے سوچا اگر حکم عدولی کرتا ہوں تو یہ کہیں مجھے واقعی ہلاک نہ کر دے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ تاریک جنگل اور بارش میں دوڑتے ہوئے شیر بہت خوفزدہ تھا کہ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اسے اپنی گردن میں رسے کا پھندا بہت زیادہ مضبوط محسوس ہوا۔ آخر کار وہ جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی کے سامنے رکا۔ کمہار اسے گھر کے اندر لے آیا اور صحن میں درخت کے ساتھ زنجیر سے آدھی رات کو باندھ کر سونے کے لیے اندر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو بستی کے لوگ کمہار نصیب بختہ کے گھر کے آگے سے گزرنے لگے۔ اچانک انہوں نے درخت سے ایک قدم آگے شیر کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا۔ سب حیران اور ششدر رہ گئے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ کمہار نصیب بختہ نے زندہ شیر کو پکڑا ہے۔ گاؤں والے اس کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو کر شیر کو دیکھنے لگے اور اس کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کمہار نصیب بختہ کی دلیری کی زیادہ تعریف اس لیے بھی کی کیونکہ یہ شیر ان کی بکریوں اور بھینسوں کو کھا گیا تھا۔ لوگوں نے شیر کو مارنے کی بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کمہار نصیب بختہ نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ تو اپنے گمشدہ گدھے کو پکڑ کر گھر لے آیا ہے۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کر یہ بالکل بھی نہ سمجھ سکا کہ گدھا شیر میں تبدیل کیسے ہو گیا، لیکن جب کمہار نے اپنے گدھے کی جگہ واقعی شیر کو بندھے ہوئے دیکھا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لائی اور اس کی بہادری کی بہت داد دی۔ اسی ملک بہارستان کا بادشاہ دارا گل ہمسایہ ملک کے داغستان کے آئے دن حملوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ داغستان کا بادشاہ اورنگ شجاع بہت زیادہ طاقتور تھا۔ وہ بہارستان کا بہت سا علاقہ ناجائز طریقے پر اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ دارا گل نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن کی فوج کئی گنا زیادہ اور طاقتور ہے۔ اسے ان دنوں ایک ایسے ہیرو کی تلاش تھی جو اس کی فوج کی صحیح طرح سے کمان کر سکے تاکہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار بھگایا جا سکے۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلوایا
ان میں سے ایک وزیر جس کا نام فتح جنگ تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ کمہار نصیب بختہ تو بہت دلیر اور بہادر انسان ہے جس نے اکیلے شیر کو پکڑ لیا ہے۔ اس نے بادشاہ دارا گل کے حضور ساری کہانی بیان کر دی اور کہا، ذل سبحانی، نصیب بختہ ہی ایک ایسا آدمی ہے جو ہماری فوج کی صحیح طرح سے کمان کر سکتا ہے اور ہم اپنے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ دارا گل نے فوراً ایک پیغام رساں کو نصیب بختہ کے گھر بھیجا۔ جب اسے پیغام رساں سے معلوم ہوا کہ اسے فوج کا سپہ سالار بنایا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گیا اور پیغام رساں کے ساتھ تیار ہو کر بادشاہ دارا گل کے شاہی محل میں پہنچا۔ بادشاہ نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ بادشاہ نے اسے اگلے روز دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ نصیب بختہ کی سٹی گم ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں میں ایک کمہار نصیب بختہ اور کہاں فوج کا سپہ سالار۔ گدھے نے تو شیر میں تبدیل ہو کر مجھے واقعی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ آخرکار غریب اور جاہل کمہار نصیب بختہ کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی کبھی گھوڑے پر سواری کی تھی۔ وہ گھر آیا تو شیر پر برس پڑا، تم گدھے سے شیر کیسے بن گئے؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ نہ تم گدھے سے شیر بنتے اور نہ میں کمہار سپہ سالار بنتا۔ اس کی بیوی اپنے خامد کی بات سن کر کہنے لگی، کیوں بیچارے شیر کو کوستے ہو؟ اس کا قصور نہیں ہے نصیب بختہ، تمہارے تو بخت جاگ گئے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں سپہ سالار بنا دیا۔ لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں، ہمت نہ ہارو، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا، وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ دوسرے روز کمہار سپہ سالار نصیب بختہ تیار ہو کر بیوی کے ہمراہ شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ دارا گل اس سے مل کر بہت خوش ہوا، ان کی اچھی طرح سے خاطر مدارت کی۔ بادشاہ نے اسے فوج کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا، ہمسایہ ملک کا بادشاہ اورنگ شجاع جنگی تیاریوں میں مصروف ہے، وہ آئے روز ہمارے علاقے پر ناکام حملے کرتا رہتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے۔ ہماری فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، تم اس کی صحیح طور پر کمان کر سکتے ہو۔ کل صبح دشمن سپاہی ہماری طرف بڑھیں گے، تم فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو تاکہ وہ ادھر کا رخ دوبارہ نہ کر سکے۔ کمہار سپہ سالار نصیب بختہ اور اس کی بیوی کے رہنے کے لیے بادشاہ دارا گل نے ایک شاندار مکان تیار کروایا۔ اس میں ایک استبل بھی تھا جس میں ایک طاقتور سیاہ گھوڑا اسے میدان جنگ میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کمہار سپہ سالار کو ساری رات نیند نہ آئی، وہ بہت پریشان تھا کیونکہ گھڑ سواری اسے نہیں آتی تھی۔ کمہار سپہ سالار نے سوچا، اگر میں گھوڑے سے نیچے گر گیا تو ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا اور کہے گا کہ فوج کا سپہ سالار گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ میں علل صبح اٹھ کر گھوڑے پر سواری کرنے کی کوشش کروں گا۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی کو جگایا۔ وہ دونوں استبل میں گئے جہاں ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ سپہ سالار نصیب بختہ نے کہا، یہ گھوڑا تو بہت لمبا ہے، میں اس پر سواری کیسے کروں گا؟ اس کی بیوی نے مشورہ دیا، یہ میز گھوڑے کے قریب کر لو اور اس پر پاؤں رکھ کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ کمہار سپہ سالار میز کی مدد سے گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دشواری کے بعد وہ گھوڑے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ذہن میں پھسلن بہت ہے۔ میرے دونوں پاؤں رکابوں کے ساتھ باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں ہی گر جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہیں سے رسہ تلاش کیا اور خامد کے پاؤں کو رکابوں سے باندھ دیا، پھر رسے کو گھوڑے کے نیچے سے لے جا کر دونوں رکابوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ کمہار سپہ سالار نصیب بختہ کی بیوی نے ایک کمال یہ دکھایا کہ اس نے خامد کی کمر کو رسی سے اچھی طرح لپیٹا اور اسے ذہن کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ کمہار نصیب بختہ نے کہا، اب میرے ہاتھ بھی گھوڑے کی گردن سے باندھ دو۔ منہ زور گھوڑا استبل سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ کمہار کی بیوی اس کی گردن سے رسہ باندھتی، گھوڑا اچانک اچھلا اور باہر نکل گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمہار نصیب بختہ گھوڑے کی پیٹھ پر ایک بوری کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف رسوں کی مدد سے نیچے گرنے سے بچا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کمہار سے فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس ملک کی حفاظت اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو ایک جاہل اور گنوار انسان ہوں، اپنی مہربانی سے میری مدد فرما اور مجھ کمزور انسان کی جان بھی بچا دے۔ سیاہ گھوڑا بڑی تیزی سے گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے دروازوں کو اپنے سموں سے توڑ پھوڑ دیا اور کھلے کھیتوں کی جانب نکل گیا۔ اس نے ندیوں اور باڑوں کو پار کیا۔ اب سپہ سالار کمہار کا گھوڑا میدان جنگ کی طرف آ گیا اور دشمن کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ گھوڑا کس طرف جا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ جب کمہار نصیب بختہ کا گھوڑا ایک درخت کے قریب سے گزرا تو اس نے درخت کی ایک شاخ پکڑ لی۔ وہ اس طرح سے گھوڑے کو روکنا چاہتا تھا
कम्हार नसीब बख्ता ने दरख्त की शाख को इस जोर से पकड़ा कि दरख्त की मोटी शाख टूटकर इसके हाथों में आ गई। भागते भागते इसने अगले दरख्त को भी ऐसे ही पकड़ा, उसकी भी शाख इसी तरह टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के खैमों के बाहर एक सिपाही खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसने अपने दुश्मन की जानिब से एक घुड़सवार को देखा जो अपने हाथों से दरख्तों को तोड़ता हुआ बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो समझ गया कि ये वही सिपा सलार है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था और अब इसने हमला करने की गर्ज से हमारी तरफ बढ़ते हुए दरख्तों की शाखों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर इसने हमें भी दरख्त की शाखों की मानद तोड़ना शुरू कर दिया तो सिपाहियों की हड्डी पसली एक हो जाएगी। मालूम होता है कि सिपा सलार कोई मामूली आदमी नहीं है, वो ज़रूर कोई देव है। सिपाही खौफनाक मंजर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर इसकी निगाह सिपा सलार के पीछे पड़ी। दुश्मन की फौज मुकाबला करने के लिए सर पर आन पहुंची थी। सिपाही के खौफनाक अंदाज में चीखने और चिल्लाने से दुश्मन के खैमों में एक खलबली सी मच गई। वो बराबर चिल्ला रहा था, तोड़ो तोड़ो, अपनी जानें बचाओ। जिंदा शेर को पकड़ने वाला मशहूर सिपा सलार एक भारी भरकम फौज लेकर आ चुका है। जिस फौज का सिपा सलार इतना ताकतवर हो वो हमारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर दुश्मन के सिपाही खौफजदा हो गए और वो सब घोड़ों पर भाग खड़े हुए। उनका बादशाह औरंगजुजा अपने खैमे में बैठा हुआ मैदान जंग की सूरत हाल देख रहा था। जंग का पासा अचानक पलट जाने पर वो घबरा गया और अमन हासिल करने के लिए इसने एक खत लिखा और खैमे में खत रख कर बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के पीछे भागा। खौफजदा बादशाह ने पीछे मुड़कर भी न देखा। जब कम्हार नसीब बख्ता का घोड़ा दुश्मन के खैमों के करीब से गुजरा तो वो खुद ब खुद ही रुक गया। इसने कांपते हाथों से रकाबों से अपने पांव खोले तो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ये तो खुदा का करना अच्छा हुआ कि उसे घोड़े से नीचे गिरता हुआ किसी ने न देखा। उसने दुश्मन की तरफ निगाह दौड़ाई। वो सब दुम दबाकर भाग चुके थे। वो बादशाह के खैमे में दाखिल हुआ तो इसकी निगाह एक खत पर पड़ी जो इसने जेब में रख लिया। कम्हार सिपा सलार नसीब बख्ता पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो वो अदब से झुकना शुरू हो गए। जब वो घर पहुंचा तो इसने बीवी को जेब से खत निकाल कर देते हुए कहा, ये खत बादशाह दारागुल के पास शाही महल में ले जाओ। और हाँ भली मानस, एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो, खुदा ने हमारी इज्जत रख ली है। मैं अपनी आइंदा जिंदगी में घोड़े की पीठ पर कभी नहीं बैठूंगा। खत बादशाह को दे दो। इसमें क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, बादशाह को ये ज़रूर बता देना कि दुश्मन डर कर भाग गया है और वापस हमारे मुल्क की तरफ कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरा जोड़ जोड़ हिल गया है। घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर रखी है। कम्हार सिपा सलार नसीब बख्ता की बीवी खत लेकर शाही महल की तरफ रवाना हो गई। जब बादशाह दारागुल ने दुश्मन बादशाह औरंगजुजा का खत पढ़ा तो इसने अपने नए सिपा सलार की बहुत तारीफ की और कहा, आपका खामद इस वक्त कहाँ है? कम्हार की बीवी बोली, हुजूरे वाला, वो बहुत थका हुआ है और घर में आराम कर रहा है। आपका हुक्म हो तो मैं उसे जगा दूं और आपकी खिदमत में भेज दूं। बादशाह दारागुल ने कहा, नहीं, उसे अब जगाना मत, आराम करने दो। सुबह हमारे पास भेजना, हम उसे इनाम से नवाजेंगे। कम्हार की बीवी बोली, जी बहुत अच्छा जनाब। और वो वहाँ से चली गई। सुबह हुई तो कम्हार सिपा सलार नसीब बख्ता पैदल ही घर से रवाना हो गया। गलियों में लोग इसके इस्तकबाल के लिए रंग बिरंगी झंडियाँ लिए खड़े थे। वो खुशी का भरपूर इजहार कर रहे थे। वो ये जानते थे कि इस सिपा सलार ने दुश्मन को मार भगाया है। हमारे सिपा सलार में कितनी सादगी है। घोड़े पर सवार होने की बजाय पैदल ही शाही महल जा रहा है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कम्हार सिपा सलार नसीब बख्ता शाही महल में पहुंचा तो बादशाह दारागुल ने उसे बड़ी इज्जत से अपने करीब वाली कुर्सी पर बैठने का शरफ बख्शा। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते रहे। इसके बाद बादशाह दारागुल ने उसे ढेरों इनाम से नवाजा। मुल्क में अमन हो गया, लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन मुल्क के बादशाह ने दोबारा कभी हमला करने की जसारत न की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।